السلام علیکم، میں خالد میمون اور ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر۔ کل ثانیہ مری کے حوالے سے میں کافی ڈسٹرب تھا اور اسی حوالے سے آپ سے کافی ڈیٹیل سے بات بھی ہوئی تھی، اپنے دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا تھا۔ اور آج پھر میں کل کے وہ اس سارے علاقے میں گیا ہوں، پوری مری گھوما ہوں اور اسپیشلی اس جگہ پہ، اس ایریا میں جہاں پہ وہ شہادتیں ہوئیں، وہ ایریا بھی جا کے دیکھا۔ چونکہ میں خود مری سے ہی ہوں اور مری کے ہر علاقے سے واقف ہوں اور محل وقوع کا بھی اندازہ ہے، موسمی اثرات کا بھی اندازہ ہے، تو آج اس اینگل سے جا کے دیکھا کہ بھئی معاملات تھے کیا۔ بیسیکلی جس ایریا میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ ایریا، ایک تو اس ایریا میں ہوٹلنگ نہیں ہے، سراؤنڈنگ میں زیادہ تر گھنے جنگلات ہیں۔ پھر اس ایریا میں ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ باڑیاں کی حدود سے آگے کے پی کے کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ باڑیاں تک پنجاب ہے، وہاں سے آگے کے پی کے کی حکومت شروع ہو جاتی ہے۔ اب پنجاب ہائی وے کی حدود جو ہے وہ چونکہ باڑیاں تک ہے اور وہاں سے آگے دوسری صوبائی گورنمنٹ کی حکومت ہے، دونوں ڈپارٹمنٹ میں کوارڈینیشن بھی شاید کسی حد تک نہ تھا، اور پنجاب ہائی وے یا پنجاب گورنمنٹ اپنے حد تک معاملات کو کنٹرول کر رہی تھی۔ ادھر سے کے پی کے، چونکہ نتھیا گلی ایوبیہ سائڈ جو ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ کے انڈر ہے، تو وہاں سے سیاحوں نے واپس آنا ہوتا ہے مری کی طرف، کیونکہ وہاں پہ رہائش نہیں ہے، وہاں پہ ہوٹلز نہیں ہیں، کچھ گنے چنے ہوٹلز اور فلیٹس ہیں۔ اس کے علاوہ اب چونکہ تعداد ہزاروں میں تھی سیاحوں کی اور رہائشیں وہاں پہ تھی نہیں، موسم ایک دم سے بالکل طوفان جیسے برفانی طوفان اچانک سے آتا ہے ایسے ہی طوفانی شکل بنی اور موسم بھی خراب ہوا۔ سیاحوں نے بھی ایک دم سے ادھر سے مری والی سائڈ سے نتھیا گلی کی طرف سیاح جا رہے تھے، جبکہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہاں سے بھی سیاحوں کا ایک پورا سمندر ایک دم سے واپس مری کی طرف مڑا، اور درمیان میں کچھ درخت گرے، کیونکہ گھنے جنگلات تھے تو درخت گرنے سے پھر بجلی کے پول بھی گر گئے اور عملاً روڈ اس طرح بلاک ہوئی کہ نہ تو ٹریفک کی موومنٹ ہو سکی، نہ مشین جا سکی۔ تو اس کی وجہ سے پھر ایک دم سے سارا سسٹم اسٹک ہو گیا، اور اسٹک ہونے کے باعث یہ ساری چیزیں پھر اوپر سے دوسری بات، جو رات کا وقت شدید سردی، اس علاقے میں برف باری بھی بہت زیادہ، سراؤنڈنگ میں شہری آبادی ہے نہیں، اور گاؤں کے لوگ نارملی مغرب کے بعد اس ایریا میں مطلب اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں واپس، تو روڈز پہ موومنٹ بھی نہیں تھی اس طرح کی، جس وجہ سے یہ معاملات زیادہ خراب ہوئے۔ اور جب پھر بجلی ڈسٹرب ہوگی، بجلی نہ ہونے سے موبائل سگنلز، موبائل چارجنگ، اس کے مسائل، تو لوگ اس طرح اپڈیٹ نہیں ہو سکے۔ تو صبح جب حالات کا اندازہ ہوا تو ایک دم سے پھر ہر طرف لوگ بھی نکلے، لوگوں نے مطلب روڈز پہ آ کے روڈز بھی کھلوانے میں مدد کی، گاڑیاں نکالنے میں مدد کی، لیکن تب تک کافی نقصان ہو چکا تھا۔ اور ایک چیز جو مری کے حوالے سے بھی ایک پوری کمپین چل رہی تھی کہ مری میں بہت زیادتیاں ہوئیں، ہوٹلز والوں نے پیسے بہت زیادہ لیے، پارکنگ کے، واش روم جانے کے، بہت ساری دوسری چیزیں ایسی سامنے آئیں۔ لیکن اس میں چونکہ کل میں نے بہت سے دوستوں سے اپیل بھی کی تھی کہ بھئی مجھے انفارم کریں وہاں پہ ہوا کیا، مجھے ان دوستوں کی بھی ہیلپ چاہیے کہ جو ان قباحتوں کو ختم کرنے میں ہمیں سپورٹ کریں، اور ہم مری کا ایکچوئل جو اصل چہرہ ہے، جو ہونا چاہیے وہی پیش کریں، اور جو یہ مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں۔ تو اس حوالے سے میرے ساتھ بہت سے دوستوں نے رابطہ بھی کیا، بہت ساری تجاویز بھی آئیں، اور وہ تجاویز بھی تقریباً ساری غور طلب بھی تھیں۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ یار آپ یہ بتائیں اور آپ اس پہ سوچیں کہ کہیں پہ بھی پاکستان میں یا دنیا میں جو ٹورسٹ پوائنٹس ہیں وہاں پہ کہاں ریٹس فکس ہوتے ہیں،
اور یہ کون سا ضرورت کا کام ہے؟ یہ تو شوقین لوگوں کا کام ہے، شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ چونکہ سیزنل ٹورسٹ پوائنٹ ہیں تو یہاں پہ سیزنل بزنس ہوتے ہیں، اور سیزنل بزنس ہونے کی وجہ سے ریٹس میں فلکچویشن ہوتی ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں کچھ لوگوں نے اس کا بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ تھے، ان کی وجہ سے پورے خطے کو بدنام کرنا، پورے خطے کے خلاف کمپین چلانا، یہ بھی تو ہوتی ہے۔ ایک اور دوست ہیں، انہوں نے ایک دوسری طرف توجہ دلائی، اور وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور ان لاکھوں کی تعداد میں سے کتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اور کتنے پرسنٹ لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، کتنے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ میرے ساتھ ایسی زیادتی ہوئی ہیں۔ تو اگر اس پہ غور کریں تو وہ شاید لاکھوں میں سے ہزاروں، سینکڑوں بھی نہیں، شاید درجنوں کیسز ہیں صرف۔ تو جب ایسا ہے تو وہ جو باقی جن لوگوں کے ساتھ معاملات بہت اچھے ہوئے، ان کا کیا قصور ہے؟ ایک تیسرے دوست نے تجویز دی، اور اس نے بات کی، بڑی ڈیٹیل سے بات کی۔ اس نے کہا یار یہ جہاں جہاں معاملات ہوتے ہیں، تو جس شہر میں یہ معاملات ہوتے ہیں، جیسے کراچی میں دہشت گردی کے معاملات، بوری بند لاشوں کے معاملات، تو کیا ہم سب سندھ کو برا کہتے ہیں؟ لاہور میں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ کچھ غیر اخلاقی حرکات ہوتی ہیں، تو کیا ہم سب لاہوریوں کو برا کہتے ہیں؟ سیالکوٹ میں کچھ وارداتیں ہوئیں، سیالکوٹ میں کچھ مسائل ہوئے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، کچھ بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، کچھ ویڈیوز بنی غیر اخلاقی، تو کیا ہم نے سب سیالکوٹیوں کو، سب فیصل آبادیوں کو ہم نے برا کہنا شروع کر دیا؟ تو اگر ہم ان سب کے خلاف اس طرح باتیں نہیں کرتے، پورے پورے ریجنز کو ہم بدنام نہیں کرتے، تو خطہ کوثار کو کیوں اس طرح بدنام کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی ویلڈ بات تھی، اور بالکل جائز بات ہے۔ پھر ایک تیسری اوپینین کہ مری میں جن لوگوں نے رضاکارانہ خدمات دیں، جن لوگوں نے اپنے گھر کھول کے دیے، مقامی آبادی نے اپنے فیملیز کو منتیں ترلے کر کے وہاں پہ گاڑیوں سے وہ گھروں میں لے کے گئے، پھر وہاں پہ ان کو رہائش دی، کھانا پینا دیا۔ ہوٹلز والوں نے اپیل کرنا شروع کر دی، ان کے پاس جہاں جس کے پاس جو گنجائش تھی انہوں نے اپنے ہوٹلز کھول دیے۔ لیکن یہ سارا کچھ جب پتہ چلا کہ بھئی اس طرح کے مسائل ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد شروع ہوا۔ اب لا مولا جب اس طرح کے مسائل نہیں ہیں تو اس سے پہلے تو ایک روٹین کی ایکسرسائز ہے، تو کسی کو کیا پتہ کہ کوئی اپیلیں کرے، کوئی تعاون کرے، لیکن جب پتہ چلا تو پھر سب لوگ الرٹ ہو گئے۔ ویسے ہی جیسے ہمیشہ یہ قوم ہوتی ہے ہر زلزلے میں، ہر مصیبت کے وقت میں، ویسے ہی مری میں بھی ایسے ہی ہوا، اور سبھی لوگ سامنے آئے، لیکن صرف مقامی لوگ آئے، اور انہی لوگوں نے جذبہ دکھایا، قربانیاں دیں، رات کو جاگے، برفیں توڑیں، روڈز کھلوائے، گاڑیاں نکالیں، سارے کام کیے، مقامی لوگوں نے کیے۔ جبکہ جو بزنس مین ہیں وہ ملک بھر سے ہیں، وہ لاہور سے بھی ہیں، بہت بڑی تعداد لاہوریوں کی یہاں پہ کاروبار کرتی ہے، بہت بڑی تعداد فیصل آباد کے لوگوں کی کاروبار کرتی ہے، پختون بہت زیادہ تعداد میں ہیں، پوری پوری مارکیٹس پختونوں کی ہیں، کراچی کے بہت لوگ کاروبار یہاں پہ کرتے ہیں، غیر ملک سے لوگ یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی طرف سے چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں آئیں جتنی مری کے لوگوں نے قربانیاں دیں، مری کے لوگ سامنے آئے اور مری کے لوگوں نے کام کیا۔ اس کے علاوہ ایک تیسری چیز، ایک اور دوست اور بہت سے دوستوں نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں، عموماً بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے علاقے کے اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے علاقے میں اچھی ریپوٹیشن والے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے علاقے کے اچھے بزنس مین ہوتے ہیں، وہ بہت کم لوگ باہر جاتے ہیں۔ یا تو جو چینز کی شکل میں کام کرتے ہیں وہ لوگ شہروں سے باہر جاتے ہیں، اور یا پھر وہ لوگ جاتے ہیں جو بڑے سرمایہ دار ہیں، ورنہ عام روٹین میں وہی لوگ اپنے شہر چھوڑ کے دوسرے شہروں میں جا کے کاروبار کرتے ہیں کہ جن میں کچھ معاملات اچھے نہیں ہوتے، جن کی کرمنل ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں، جن کا سرمایہ حلال کا نہیں ہوتا، جن کے ٹیکس ریٹرنز پراپر نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے جو لوگ، یا جو اپنے علاقے کے کمزور لوگ ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے، دوسرے لفظوں میں نو دولتے جو ہیں،
وہ دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کاروبار کرتے ہیں اور اپنی ریپوٹیشن نئے سرے سے بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے، جیسے اب پنڈی میں اگر آپ دیکھیں، پنڈی کا جائزہ لیں تو ہر دوسرا بندہ، ہر دوسرا نودولتا جو ہے اپنے نام کے ساتھ راجہ لکھواتا ہے، اور جب ڈیپلی کچھ لوگوں سے تعلق رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بڑے کچھ کمزور لوگ ہیں، اخلاقی طور پہ بھی کمزور ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ بھی کچھ نہیں ہے، ان کی کچھ روایات بھی نہیں ہیں، ان کے اصول بھی نہیں ہیں۔ اور ریزن جب پتہ چلتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں، کچھ بہت اچھے خاندانی لوگ ہیں، باصول لوگ ہیں، روایات والے لوگ ہیں، اور وہ بھی لکھواتے ہیں راجہ۔ لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی وہ پرانی انزائٹی، وہ محرومیاں وہ ختم کرنے کے لیے، وہ اپنا کمپلیکس دور کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ راجہ لکھوا رہے ہیں اور بدنام راجہ ہی ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں۔ تو قصہ مختصر، بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ایک تو میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ مری میں آ کے اور باہر کے لوگ آ کے کاروبار کرتے ہیں وہ سارے کرمنلز ہیں، وہ سارے ٹیکس چور ہیں، ان کے معاملات اچھے نہیں ہیں، وہ خاندانی بیک گراؤنڈ ان کا اچھا نہیں ہے، ان کی روایات نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کے لوگ بھی مری میں آئے ہیں، تو ایک ریزن وہ بھی ہے۔ اب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی شکایات آٹے میں نمک کے برابر ہیں، تو ایسے ہی اس طرح کے لوگ بھی آٹے میں نمک کے برابر ہیں، ہر شہر میں ایسا ہی ہے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، وہ بھی معاملات چلتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو جہاں تک یہ معاملہ کہ مری کے لوگ ایسا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، سانحہ ہوا، نقصان ہوا، نقصان ہونے کے کچھ فیکٹرز تھے۔ ایک تو کاربن مونو آکسائڈ، جو ابھی تک جو بھی تحقیقات ہوئی، جو بھی مسائل ہوئے، وہ ہیٹر چلنے سے جو گیس پیدا ہوئی، اس گیس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی۔ برفانی طوفان اچانک سے آیا، درخت گرے، پولز گر گئے، بجلی منقطع ہو گئی، تو اچانک ٹریفک بلاکیج، کیونکہ کے پی کے کی طرف سے لوگ واپس آ رہے تھے، یہاں سے ادھر نتھیا گلی والی سائڈ پہ لوگ جا رہے تھے، تو وہ کوارڈینیشن کا خلا۔ اور پھر ایک چیز جو اس کے علاوہ سامنے آئی، کل میں نے کافی ڈیٹیل سے سارے علاقوں کو دوبارہ سے اس نظر سے بھی دیکھا، تو ایک چیز جو سامنے آئی کہ یہ پورے مری کا جو ہے وہ بالکل ایک ہی روٹ، اور اسی روٹ پہ یہ سارے مسائل۔ تو محکمہ جو ہے وہ یا ایڈمنسٹریشن کی جو تیاری تھی وہ شہر پورے کے لیے تھی، اور اب اس میں ایک ایسے ایریا میں یہ معاملہ ہوا جہاں پہ دو گورنمنٹس، صوبائی گورنمنٹس آپس میں ان کی باؤنڈری کی وجہ سے، پھر گھنے جنگلات کی وجہ سے، اور پھر شہر کا بالکل ایک ہی روڈ اور ایک ہی کارنر، وہاں پہ یہ مسائل ہوئے، باقی شہر میں کہیں پہ کوئی اس طرح کے مسائل نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ایک یہ بھی نکلتا ہے کہ اوورآل ایسا نہیں ہے کہ تیاریاں نہیں تھیں، اوورآل معاملات ٹھیک تھے، لیکن اس برفانی طوفان، اس ایک روٹ کی کچھ مسائل، ان کی وجہ سے بھی زیادہ نقصان ہوا، اور وہ ایک وجہ بنی۔ تو اوورآل الحمدللہ چیزیں کنٹرول میں، اور اچھی خوشائند بات یہ ہے کہ کل میں یہاں اسلام آباد سے نکلا ہوں، مری ایکسپریس وے سے ہوتا ہوا لوڈ ٹوپا، وہاں سے جیکا گلی چوک، وہاں سے مال روڈ سے پھر براستہ کلڈرنا میں باڑیاں، وہاں بالکل آخری باؤنڈری تک جہاں پہ پنجاب کی آخری باؤنڈری ہے وہاں تک گیا، وہاں سے واپس پھر جی ٹی روڈ سے ہوتا میں پنڈی آیا۔ تو یہ ساری روڈز کھلی ہیں، ساری چیزیں سموتھ ہو گئی ہیں، الحمدللہ ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں، کہیں پہ کوئی اب مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ ایریاز میں بجلی کے معاملات ہیں، وہ اس پہ اہلکار لگے تھے، اور باقی چیزیں ساری سموتھ ہیں، شکر الحمدللہ۔ ایک چیز میں پنجاب ہائی وے سے اپنی لوکل ایڈمنسٹریشن سے گزارش کروں گا، جو میں نے دیکھی ہیں کہ جو لنک روڈز ہیں گاؤں کی آبادیوں کے لیے، وہ ابھی تک نہیں کھل سکیں، اس پہ ورکنگ کی ضرورت ہے، اور اچھی خاصی برف ہے، پیدل چلنا بھی محال ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اب کوئی نیا سانحہ، اب گاؤں سے راشن ختم ہونے کی خبریں نہ آ جائیں، گاؤں سے مریضوں کا ٹریول نہ کر سکنا، اور اس وجہ سے کوئی نقصان ہونا نہ شروع ہو جائے۔
تو اب میرا خیال ہے کہ فی الفور ایڈمنسٹریشن کو لوکل جو لنک روڈز ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ان کو جلد از جلد کھولنا چاہیے، کیونکہ اب 3-4 دن ہو گئے اور گاؤں میں غریب لوگ بستے ہیں، اتنا زیادہ ان کے پاس راشن پانی بھی نہیں ہوگا، مریض ہوں گے تو ان کے پاس ان کو واپس گاؤں سے اتنی پہاڑی علاقہ، اتنی برف باری، وہاں سے روڈ تک پہنچانا بھی ایک مشکل کام ہوگا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے فی الفور اب وہاں پہ اس پہ کام کی ضرورت ہے، ادھر توجہ دینی چاہیے۔ باقی مولا کا کرم ہے، اب الحمدللہ ایک بڑے حادثہ لیکن بال اس کے بعد چیزیں کنٹرول میں، اور میں آخر میں ایک دفعہ پھر ان لواحقین سے اظہار تعزیت کروں گا، پوری قوم ان کے ساتھ، ان کے غم میں برابر کی شریک ہے، اور یہ غصہ جو مری پہ نکلا ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ لوگ دکھی تھے، انہوں نے اپنے جذبات کا مختلف انداز میں اظہار کیا ہے، اور بہرحال ان سب لوگوں کے پیار کا بھی شکریہ کہ جو بار بار آتے ہیں، مری کے خلاف کمپینز چلتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں، مری آتے ہیں، آ کے یہاں اپنا دل بہلاتے ہیں، اپنے وسائل خرچ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو وقت دیتے ہیں، اپنی فیملی کو وقت دیتے ہیں اور خوشیاں بکھیرتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں۔ تو سب لوگوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔